الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا وصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. صدق الله العلي العظيم. علماء باوقار، عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں، عزیز بچوں، آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کرنے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن جود والکرم وآلہ الکرام اجمعین. یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا. وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذاں سے پیدا. حاضرین کرام، آج کی یہ بزم امام اہل سنت مجدد اعظم فی عصرہ و اوانی شیخ الاسلام والمسلمین اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خراج احترام پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے. یہ شب ان کی شب وصال ہے. دنیا کے لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے جانے کا ماتم کیا جاتا ہے، مگر جب اللہ کا ولی دنیا سے رخصت ہوتا ہے کہ اس کے سفر کو باضابطہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ سفر وصال محبوب کا سفر ہوتا ہے. مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ قید حیات، فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے. موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے. میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں. میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں. تیرے کشتوں کو موت آئی تو کتنی بامراد آئی، ادھر ہونٹوں پہ دم آیا صدائے زندہ باد آئی. کشتگانے خنجر تسلیم را، ہر زماز غیب جانے دیگر است. حاضرین کرام، زندگی کیا ہے، آغاز کب سے ہے اور اس کا انجام کیا ہے، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ ہر زمانے میں لکھا گیا ہے، پڑھا گیا ہے، سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے. مگر یہ انسانی زندگی کا سب سے بڑا المیہ ہے، بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ انسان کائنات کے ذرے ذرے کے بارے میں تحقیق کر رہا ہے. پتھروں کے دور سے لے کر کے
اور سیاروں کے دور تک کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جس پہ تحقیق نہ کی گئی ہو اور ریسرچ نہ کیا گیا ہو۔ انسان کو اللہ نے ایک بڑی ہی عظیم صلاحیت دی ہے جس کی وجہ سے وہ ساری کائنات سے ممتاز ہے، اور وہ صلاحیت ہے معلومات کو ترتیب دے کر کے مجہولات کو حاصل کرنا، یعنی کچھ نون ریالٹیز کو، سچائیوں کو اس طرح ان آرڈر کرو، اس طرح رکھو کہ جو غیر معلوم حقیقتیں ہیں وہ سامنے آ جائیں۔ اسی کا نام ریسرچ ہے۔ اگر یہ صلاحیت نہ ہوتی تو آج بھی انسان پتھروں کے دور میں رہتا، چکماک جھاڑ رہا ہوتا، کھال سے اپنا جسم چھپا رہا ہوتا، لیکن آج یہ جتنی ترقیاں ہیں یہ تحقیق اور ریسرچ کی بنیاد پر ہیں، جو صلاحیت اللہ نے انسان کو دی ہے۔ مگر عجیب انسان ہے یہ کہ کائنات کی ہر شے کے بارے میں تحقیق کرتا ہے، مگر اپنی ذات کے بارے میں بہت غافل ہے۔ عشق ناپید خرد نی گذشت صورت مار، عقل کو تابع فرمانے نظر کر نہ سکا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک شہر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیش میں ایسا الجھا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ انسان ہر چیز کی حقیقت جانتا ہے، اس کا استعمال جانتا ہے، لیکن اپنے بارے میں وہ بہت غافل ہے۔ وہ نہیں جانتا ہے کہ اس کا وجود کب سے ہے، اس کی انتہا کیا ہے۔ مادہ پرست لوگ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماں کی شکم سے لے کر اور قبر کی گود تک انسان کی زندگی ہے۔ اگر انسان کی زندگی اتنی ہی مختصر ہے تو انسان بہت محروم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے جو انسانی زندگی کا تصور دیا ہے وہ بہت بلند ہے اور بہت عظیم ہے۔ انسان ماں کی شکم سے پہلے بھی کہیں تھا، اور صرف تھا نہیں، جانتا تھا، بولتا تھا، کلام کرتا تھا، سمجھتا تھا، جواب دیتا تھا۔ قرآن عظیم کا مطالعہ کیجیے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ارواح سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا تھا بلا، تو ہمارا رب ہے۔ یہ انسانی وجود سے ہزاروں سال بلکہ لاکھوں سال پہلے کی بات ہے، عالم ارواح کی بات ہے، ورلڈ آف سول کی بات ہے۔ جب انسان کالبد خاکی میں نہیں آیا تھا، انسانی جسم کی شکل میں نہیں آیا تھا، صرف روح تھی جو طواف حرم الہی کر رہی تھی، طواف عرش الہی کر رہی تھی، اور پوچھا گیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں، اور سب سے پہلے روح مصطفیٰ نے کہا تھا ہاں، اور پھر ساری کائنات نے کہا تھا ہاں۔ اصل میں ہم تو جو کچھ کہتے ہیں اپنے رب کے حوالے سے، اپنے پیغمبر کے حوالے ہی سے کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کیوں گواہی دیتے ہیں آپ؟ گواہی دینے کے لیے دیکھنا ضروری ہے، واقعے کے وقت موجود ہونا ضروری ہے، حقائق کا احاطہ کرنا ضروری ہے۔ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے جو گواہی دے رہے ہیں؟ کیا آپ نے پوری کائنات کا احاطہ کیا جو آپ گواہی دے رہے ہیں؟ یہ وسیع یونیورس، یہ کائنات جس کے ایک ننھے سے سیارے پر، پلینٹ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جسے زمین کہتے ہیں۔ یہ زمین اتنی چھوٹی ہے کہ کہکشاں کے ستاروں میں، کہکشاں کے سیاروں میں اس طرح کی کروڑوں زمینیں رکھی جا سکتی ہیں۔ یہ زمانہ اتنا وسیع ہے کہ آغاز پیدائش سے لے کے آج تک 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے بہت سے سیاروں کی روشنی چل رہی ہے اور اب تک نہیں پہنچی ہے۔ اتنا وسیع زمانہ ہے، اتنا وسیع مکان ہے، اور آپ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ کیوں کہتے ہیں آپ؟ کیا آپ نے پوری کائنات کو دیکھا ہے؟ کائنات کے ذرے ذرے کا مشاہدہ کیا ہے آپ نے؟
اس وسیع اسپیس کو اور خلا کو آپ نے ناپا ہے؟ کہیں اور کوئی خدا نہ ہو؟ الحمدللہ یہ اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ہم اپنے وجود کی نفی تو کر سکتے ہیں مگر اس سچائی کی نفی نہیں کر سکتے۔ وہ ایک ہے، بے مثال ہے، بے نظیر ہے، اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور عقیدے کی احساس ہے۔ مگر آپ کیوں گواہی دیتے ہیں؟ وٹنس ہیں آپ اللہ کے وجود کے، دیکھا ہے آپ نے۔ میرے عزیز، یہیں سے مقام مصطفیٰ کا اندازہ ہوتا ہے جو امام سمجھانے کے لیے آئے تھے اعلیٰ۔ میں اسے بتا دینا چاہتا ہوں کہ یقینی طور پر ہم نے نہیں دیکھا ہے، آپ نے نہیں دیکھا ہے، کائنات کے کسی فرد نے نہیں دیکھا ہے، مگر ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، اس طرح سے یوں تجھ کو خدا مان لیا ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا ہے مگر ایک دیکھنے والے نے دیکھا ہے، جو قندیل عرش اعظم کی شمع فروزہ بن کر کے کروڑوں سال تک اپنے رب کی تسبیح کرتا رہا ہے، اس نے دیکھا ہے۔ اور ہماری گواہی براہ راست گواہی نہیں ہے، ہماری گواہی شہادت علی شہادت ہے، پیغمبر کی گواہی پر گواہی دے رہے ہیں۔ انہوں نے گواہی دی ہے تو ہم بھی گواہی دے رہے ہیں۔ محمد مصطفیٰ کو جانتے ہیں، محمد مصطفیٰ کو مانتے ہیں، وسیلے سے محمد مصطفیٰ کے خدا کو جانتے پہچانتے ہیں۔ میرے آقا کی تشریف آوری سے پہلے ایک ایسا زمانہ بھی اس کائنات پہ آیا ہے جب خدا کی بندگی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے 571 سال تک 571 ایئرز تک کا زمانہ گزرا ہے جب توحید کا دعوے دار کوئی نہیں تھا، وحدانیت کا قائل کوئی نہیں تھا، ایک مجبور پیشانی تھی اور ہزاروں مراکز سجدہ تھے، ایک بے کس انسان تھا اور ہر شے معبود تھی۔ وہ شجر و حجر کو سجدہ کر رہا تھا، شمس و قمر کو سجدہ کر رہا تھا، خواہشات نفسانی کو سجدہ کر رہا تھا۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل کو سجدہ کر رہا تھا، خوف کو سجدہ کر رہا تھا، رجا کو سجدہ کر رہا تھا، پتھر کو سجدہ کر رہا تھا، پہاڑوں کو سجدہ کر رہا تھا، دریاؤں کو سجدہ کر رہا تھا۔ ایک مجبور پیشانی تھی اور لاکھوں معبود تھے، مگر قربان جائیے پیغمبر اعظم سرور کائنات نے ہمیں خدا کا پتہ دیا، اس کی بارگاہ میں جھکایا تو عالم یہ ہے کہ ساری کائنات سے بے نیاز ہو گئے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ سجدہ روح زمین جس سے کام جاتی ہے اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ پیغمبر نہ آتے تو کتنی ذلیل ہوتی ہماری پیشانی، کتنا چھوٹا ہوتا ہمارا وجود۔ انہوں نے یہ پتہ بتایا ہے پروردگار عالم کا، اس لیے ان پر ایمان لانا، ان کے منصب کو سمجھنا، ان کے اسٹیٹس کو جاننا، ان کے احترام کو جاننا اور ان سے اٹوٹ اور ناقابل شکست محبت کرنا، یہ مشن تھا اعلیٰ حضرت کا، یہ پیغام تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے ہم پیغمبر کی حیثیت کا ایک ہلکا سا کائناتی جائزہ ہے اس یونیورس کے اعتبار سے۔ آپ جس زمین بیٹھے ہیں نا، اسے عالم جمادات کہا جاتا ہے۔ یہ زمین ہے، پتھر ہیں، پہاڑ ہیں جو بڑھتے نہیں ہیں، ان کے اندر نمو نہیں ہے، حیات نہیں ہے، زندگی نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ محتاج غذا نہیں بنایا، زمین محتاج غذا نہیں، لیکن زمین کے مقابلے میں پودوں کی دنیا ہے، پہاڑ درختوں کی دنیا ہے، وہ انہیں بڑھنے کی صلاحیت دی گئی۔ زمین کے اندر بڑھنے کی صلاحیت نہیں، نمو نہیں۔ قانون فطرت یہ ہے کہ جب دائرہ اختیار بڑھایا جاتا ہے تو دائرہ احتیاج بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میری تقریب نعرہ نہیں لگائیں گے اور لگائیے گا بھی نہیں، بھول جاؤں گا میں۔ درشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادنی جود ورکرم اور وقت بھی ضائع ہوگا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، غور سے سماعت فرمائیں تاکہ میں امام احمد رضا کے مشن کو سمجھا سکوں۔ میرے عزیز ساتھیو، وہ ایک شخصیت ہے، وہ ایک ذات ہے، وہ ایک کردار ہے، وہ ایک انجمن ہے، وہ ایک تحریک ہے، وہ امامت عظمیٰ کے عصر حاضر میں منصب پہ فائز ہے۔
اس ذات پاک کو سمجھنے کے لیے ہمیں روایات کا سہارا لینے کے بجائے حقائق کا مطالعہ کرنا ہوگا. کوئی ایسی شخصیت ہوتی کہ جس کے بارے میں صرف واقعات مشہور ہوتے، فلاں بزرگ ایسے تھے، پہاڑوں پہ رہتے تھے، جنگلوں میں غائب رہتے تھے، خلا میں پرواز کرتے تھے، کھانا ان کے پاس خود آ جاتا تھا. اگر ایسی کوئی شخصیت ہوتی تو اس کے ساتھ دلائل نہیں ہوتے، استدلال نہیں ہوتا ہے، روایتیں ہوتی. امام احمد رضا کی شخصیت ایسی کوئی شخصیت نہیں کہ جس کے ارد گرد ہم نے کوئی حالہ قائم کر رکھا ہو، روایات کا یا عقیدتوں کا یا غلو کا. ان کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ کئی لاکھ صفحات پر ان کا چہرہ نمایاں نظر آتا ہے، ان کا کردار نمایاں نظر آتا ہے. وہ ایک ایسی ذات ہے کہ جو اپنی پہچان خود ہے اور اپنا تعارف خود ہے. میں انہیں سمجھنے کے لیے نعروں کے حوالے سے نہیں، معاف کیجیے گا، ان کی کتابوں کے حوالے سے دعوت دیتا ہوں. انہیں پڑھیے، ان کو بھی جنہوں نے پڑھا ہے اور ان کو بھی جنہوں نے پڑھا نہیں ہے وہ بھی پڑھیں. اور انشاءاللہ اگر آپ نے غیر متعصب آنکھوں سے، چشمہ لگائے ہوئے بغیر تعصب کا بغیر اگر آپ نے پڑھ لیا تو امام کی عظمت کا اعتراف کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. میں کچھ کوشش ان کی زندگی کے شذراتی طور پر بیان کروں گا، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان کی حیات کے تمام گوشوں پہ نظر ڈال سکوں. وہ ایک عظیم محدث ہیں، وہ ایک عظیم فقیہ ہیں، وہ ایک عظیم مجتہد ہیں، وہ ایک عظیم فلسفی ہیں، وہ ایک عظیم صوفی ہیں، وہ ایک عظیم ولی ہیں، وہ ایک عظیم ریاضی داں ہیں، وہ ایک عظیم ماہر فلکیات ہیں، وہ ایک عظیم طبیب ہیں. یہ تمام خصوصیات ان کی زندگی میں ہیں، اور کسی ایک پہ گفتگو کی جائے تو اس کے لیے سینکڑوں گھنٹے چاہیے. میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ منصب نبوت و رسالت اور خدا کی ذات کو پہچانوانے میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے. یہ زمین جس پہ بیٹھے ہیں یہ جمادات کی دنیا ہے، اور قانون فطرت یہ کہ جس کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اس کو احتیاج بھی زیادہ، محتاج ہی بنایا جاتا ہے. زمین محتاج نہیں ہے. زمین کے اوپر پودے ہیں، رویدگی کی دنیا ہے، بہاروں کی دنیا ہے، نکھتوں کی دنیا ہے، پھولوں کی دنیا ہے، پھلوں کی دنیا ہے، سبزاداروں کی دنیا ہے، گلزاروں کی دنیا ہے، گلستانوں کی دنیا ہے. یہ زمین کے اوپر پھیلی ہوئی دنیا ہے، اور ایسی دنیا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کی گواہی دیتا ہے. ہر گیا ہے کہ زمین روید وحدہ لا شریک نی گوید، برگ درختان سب زر نظر ہوشیار، ہر ورق دفتریس معرفت کردگار، وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ آہد. کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کے وجود کی گواہی دیتا ہے. ان میں پودے بھی ہیں. آپ نے ایک ننھا سا دانہ جو بظاہر زندہ نظر نہیں آتا، ننھا سا دانہ آپ نے زمین کے سینہ چیر کے خاموشی سے رکھ دیا. زمین کا نمک جو بڑے بڑے فرائنہ کی ہڈیاں گلا دیتا ہے، وہ نمک اسے کھا نہیں سکتا، اس کی پرورش کر رہا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ورنہ اور آسان کروں. بہت ایک دانہ جو آپ نے زمین میں رکھا ہے، زمین پال رہی ہے اسے، اور کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ اس دانے سے ایک ننھی سی نازک سی کوپل نمودار ہوئی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جیسی وہ کوپل نمودار ہوئی، پورا نظام فطرت اس کی پرورش میں لگ گیا. پورا نظام فطرت اس کی پرورش میں لگ گیا. کوپل نمودار ہوئی، سورج دودھ پلا رہا ہے، نسیم سحری جھولا جھولا رہی ہے، شبنم وضو کرا رہی ہے، بارش غسل کرا رہی ہے. پورا نظام فطرت پرورش کر رہا ہے. وہ چل نہیں سکتا پودا، اس لیے چلنے کا محتاج نہیں ہے. جتنی بھی ضرورتیں اس کی ہیں رب العالمین اس کے اوپر برسا رہا ہے. بارش اس تک پہنچ رہی ہے، پانی اس تک پہنچ رہا ہے، شبنم وہاں پہنچ رہی ہے، نسیم سحری وہاں پہنچ رہی ہے، سورج کی شعاعیں وہاں پہنچ رہی ہیں. ایک ننھا سا پودا ہے مگر پورا نیچر اس کی خدمت میں لگا ہوا ہے. ابر و بادو مہو خورشید و فلک درکارن تا تو نانے وقف آری و بغفلت نہ پوری. پورا نظام فطرت پرورش کر رہا ہے اس کی، اور اتنا نازک ہے کہ
بارش شبنم برداشت نہ کر سکے، شبنم پڑے اوس تو کمر جھک جائے، لیکن اتنا طاقتور ہے کہ زمین کا سینہ چیر کے باہر آیا ہے۔ یہ لطافت اور یہ توانائی اللہ کی ربوبیت کی واضح مثال ہے۔ اور اس کے بعد دیکھا آپ نے کہ وہ ننھا سا پودا جب آگے بڑھا، پروان چڑھا، تو اس میں پھول کھلے، کبھی پھل لگے۔ مٹی ایک ہے، پانی ایک ہے، پھول طرح طرح کے کیوں ہو رہے ہیں؟ جب میٹیریل ایک ہے تو رنگ بھی ایک ہونا چاہیے۔ ذائقے الگ الگ کیوں ہیں؟ پھلوں کے سائز چھوٹے اور بڑے کیوں ہیں؟ میٹھے اور پھیکے کیوں ہیں؟ اللہ کی بے پناہ نشانیاں ہیں پودے کے اندر۔ اپنے رب کی قدرت کا جائزہ لیجیے۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا یہ پودوں کی دنیا ہے، پھر پودوں سے بڑی دنیا جانوروں کی ہے۔ پودے اپنے قدموں پہ سینکڑوں سال کھڑے رہ سکتے ہیں مگر چل نہیں سکتے، اس لیے انہیں محتاج غذا بنایا گیا، تو غذا ان کے پاس خود بھیج دی اللہ نے۔ لیکن جانور چل سکتے تھے تو ان کو بھی محتاج غذا بنایا گیا، مگر چلنے پھرنے کا پابند کر دیا۔ ہم نے تمہیں صلاحیت چلنے کی دی ہے، اس لیے تم ایک مقام پہ روزی نہیں حاصل کرتے۔ جہاں سبزہ دیکھو وہاں منہ ڈالو، جہاں ہریالی دیکھو وہاں جاؤ، چلو زمین پہ پھیلے ہوئے سبزوں میں اپنی غذا تلاش کرو اور اپنے کو آسودہ کرو۔ اب اگر پودوں کی طرح جانور ایک مقام پہ کھڑا رہے تو سوکھ جائے گا۔ پتا چلا کہ مشیت نے جس کو جو صلاحیت دی ہے، اگر وہ اپنی صلاحیت نہیں استعمال کرتا تو مر جائے گا۔ قوم مسلم کی موت کی وجہ بھی یہی ہے کہ مسلمان قوم اپنی صلاحیتیں نہیں استعمال کر رہی جو اللہ نے اسے دی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جانوروں کی دنیا ہے، مگر جانوروں کو اللہ نے چلنے پھرنے کی صلاحیت دی ہے، مگر عقل و شعور نہیں عطا فرمایا ہے، نطق نہیں ہے، گویائی نہیں ہے، حق و باطل کا امتیاز نہیں ہے، فکر ارتقائی فکر نہیں ہے، فکر منطقی نہیں ہے اس کے اندر۔ وہ جانور ہے، صرف کھا پینا جانتا ہے اور مر جاتا ہے، شہوت ہے، کھانا پینا ہے اور موت ہے۔ اگر یہی انسان کی زندگی ہو تو جانور ہی تو ہو گئے ہے نا۔ وہ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، فکر دیا ہے، اس لیے وہ جانور سے ممتاز ہے۔ وہ جانور سے افضل، اتنا افضل ہے کہ اللہ نے اس کے سر پہ تاج کرامت رکھا ہے۔ انسان سب سے حسین بنایا اسے۔ انسان اس کائنات میں شاہکار تخلیق الہی ہے، ماسٹر پیس آف کریشن آف گاڈ ہے، آلمائٹی۔ بہت عظیم ہے یہ انسان، بہت بڑا ہے، اس لیے کہ عقل اسے دی گئی ہے، شعور دیا گیا ہے، اچھائی اور برائی کی تمیز دی گئی ہے، اچھے اور برے کی پہچان دی گئی ہے اسے، اس لیے وہ جانوروں سے افضل ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن اسے حواس خمسہ دیے گئے ہیں، 5 سینسز، جس کے ذریعے سے وہ عقل کو باضابطہ استعمال کرتا ہے۔ ہماری آنکھیں ہیں، ہماری قوت شامہ ہے، ناک ہے، چکھنے کی قوت ہے، چھونے کی قوت ہے اور سننے کی قوت ہے۔ یہی وہ حواس ہے جن سے ہم عقل کو مرتب کرتے ہیں اور کائنات کا تجزیہ کرتے ہیں، مگر ہر حادثہ اپنے اپنے مقام پہ غلطی کرتا ہے۔ نگاہیں بھی غلطی کر سکتی ہیں، قوت شامہ بھی غلطی کرتی ہے، ذائقہ بھی غلطی کرتا ہے، لامسہ چھونے قوت بھی غلطی کرتی ہے، سب میں غلطی کا امکان ہے۔ اس لیے پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک ایسی ذات کو مبعوث فرمایا جو حواس خمسہ سے نہیں، وحی الہی کی بنیاد پر قانون دے رہا ہو، اور وہ پیغمبر کی ذات ہے۔ آپ اندازہ کریں، پتا چلا نبی ممتاز ہے وحی الہی کی بنیاد پر۔ انسان جانوروں سے ممتاز ہے حواس خمسہ کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر، شعور کی بنیاد پر، مگر عقل ٹھوکریں کھاتی ہے، غلطیاں کرتی ہے۔ اس لیے غلطیوں سے پاک نظام دینے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو وحی عطا فرمائی۔ وحی کی بنیاد پہ نبی جی انسانوں سے ممتاز ہے۔ اب آئیے ذرا دیکھیں، صلاحیتوں کی بنیاد پر جائزہ لیا جاتا ہے حیثیتوں کا۔ زمین درخت نہیں بن سکتی، درخت ترقی کر کے جانور نہیں بن سکتا، جانور ترقی کر کے انسان نہیں بن سکتا، اور انسان ترقی کر کے نبی نہیں بن سکتا۔ انسان کو عقل دی گئی اور نبی کو وحی دی گئی۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے پیغمبر فرما دیجئے میں تم جیسا بشر ہوں مگر تم جیسا نہیں، مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ امام یہی سمجھانے کے لیے آئے تھے
کہ وہ بشر ہے مگر تم جیسے. محمد بشر لا کل بشر یاقوت حجر لا کل حجر. جب فضا میں یہ آواز گونجی کہ وہ ہم جیسے ہیں تو بریلی کے مجدد نے کہا تم جیسے نہیں ہیں بلکہ تم ان کے قدموں کی خاک نہیں پہنچ سکتے ہو. جب یہ کہا گیا وہ بھی چلتے پھرتے ہیں ہم بھی چلتے پھرتے ہیں تو اس نے کہا تھا یہ تو کافی بھی کہا کرتے تھے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ کیسے رسول ہیں جو کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے ہیں. ان ظالموں نے میرے رسول کو مکے کی گلیوں میں چلتے ہوئے دیکھا تھا, حریم نور میں نہیں دیکھا تھا, عرش کی رفتوں میں نہیں دیکھا تھا, خلاؤں سے پرے نہیں دیکھا تھا. کہکشاں جلوہ فشاں ہے کہ اسی رستے سے ہونے والا ہے محمد کا گزر. آج کی رات مل گئی سارے جہانوں کے خزانوں کی کلید, اپنی معراج کو پہنچا ہے بشر آج کی رات. وہ کہتے ہیں وہ بشر محض اس لیے تھے کہ وہ بھی کھاتے پیتے تھے. ظالموں, ہم کھانے کے محتاج ہیں, کھانا ان کا محتاج تھا. ہم نہ کھائیں تو ہم مر جائیں اور وہ نہ کھائیں تو کھانا مر جائے. آپ کہو کہ شاید مبالغہ بول رہے ہو, تم لوگوں کی فطرت یہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. جس کھانے کو سرکار نے بنظر اباحت دیکھ لیا ہے وہ کھانا قیامت تک کے لیے حلال ہو گیا ہے, اور جس سے نگاہیں پھیر لی ہیں وہ کھانا قیامت تک کے لیے حرام ہو گیا ہے, اور کھانا وہی ہے جسے حلال کہا. ہم کھانے کے محتاج ہیں مگر وہ کھانے کے نہیں ہیں. تمہیں معلوم ہے ایک مرتبہ میرے آقا نے 100 وصال رکھا. حدیثیں پڑھی, حدیثیں پڑھی یا نہیں پڑھی؟ پڑھو یار, حدیث کا دعویٰ کرتے ہو تو پڑھو بھی سمجھو بھی. احادیث میں نبی کا منصب تلاش کرو اور قرآن عظیم میں سرکار کا چہرہ ڈھونڈو, ان کا روح زیبا ڈھونڈو. یہ ہماری دعوت ہے اور یہ امام کا مستقل مشن ہے, یہی ان کا پیغام ہے. تلاش کرو پیغمبر کو قرآن عظیم کی مقدس آیات مبارکہ میں, احادیث مبارکہ میں. ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں اور تم بھی قرآن پڑھتے ہو. فرق یہ کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو نبی کی عظمت تلاش کرتے ہیں, اور تم قرآن پڑھتے ہو تو نبی کا نفس تلاش کرتے ہو. یہ اپنا اپنا انداز فکر ہے اور اپنا اپنا انداز حیات ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, کہتے ہو نا کہ وہ کھانا کھاتے تھے ہماری طرح سے, یار 100 وصال ہے, رات کو افطار نہیں کی, سحری نہیں کی, پھر روزہ رکھا دوسرے روز تیسرے روز. صحابہ نے دیکھا تو سمجھا کہ شاید یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے. وہ تو سنتوں کے پابند تھے, جہاں ادائے مصطفیٰ کو دیکھا جھک گئے. انہوں نے بھی ایسا روزہ رکھنا شروع کیا. تیسرا دن ہے, مسجد نبوی میں ستونوں سے لگے ہوئے صحابہ کمزور بیٹھے ہیں. میرے آقا نے فرمایا کیا حال ہے تمہارا میرے صحابہ؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے رات اور دن کا روزہ رکھا تو ہم نے بھی رکھا ہے. تو آپ نے فرمایا تھا ایکم مثلی یطعمنی ربی ویسقینی, تم میں سے کون ہے میرے جیسا, مجھے تو میرا پروردگار کھلاتا اور پلاتا ہے. تم کہتے ہو وہ بھی سوتے تھے ہم بھی سوتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ, تم نے حدیث کے یہ الفاظ نہیں پڑھے, ابھی تو عند ربی, میں راتیں اپنے رب کی بارگاہ میں گزارتا ہوں. تن بستر رسول پہ دل عرش آشیاں, دنیا سمجھ رہی تھی انہیں نیند آ گئی. وہ سو جائیں تو معراج منامی, وہ جاگیں خود تو خدا سے ہم کلامی. تم نے ان کو اپنے جیسا بشر کہا تو امام نے ان کی عظمت رسالت کو اور منصب نبوت کو دنیا کے سامنے واضح فرمایا. تم نے ان کے علم پر تنقید کی کہ انہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے, تو انہوں نے اپنی ہزاروں صفحات پہ پھیلی ہوئی کتابوں کے ذریعے سے یہ بتایا کہ ہماری زندگی 2 حصوں پر بٹی ہوئی ہے, ایک موت سے پہلے کی زندگی اور ایک موت کے بعد کی زندگی. ہماری زندگی صرف قبر تک نہیں ہے, ہم پیدا ہونے سے پہلے بھی عالم ارواح میں تھے, اور مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہوگی, لافانی ہوگی. وہ ماہ و سال کے اندر گھری ہوئی نہیں ہوگی. جنت کی زندگی وہ ہوگی جہاں زمانہ دم توڑ چکا ہوگا اور ہمیشہ انسان رہے گا. خیرت ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری, نہ ہے زمان نہ مکان, لا الہ الا اللہ. انسان بہت عظیم ہے. وہ زندگی جو ہمیشہ باقی رہنے والی, وہ موت کے بعد شروع ہوگی. موت سے پہلے کی زندگی ہمارے سامنے عالم مشاہدہ ہے, لیکن موت کے بعد کی زندگی عالم غیب ہے نا. کوئی سائنس ہے جس سے قبر کے عذاب کا اندازہ کیا سکے, نعمتوں کا؟ کوئی علم ہے جس سے جنت کو جانا جا سکے, دوزخ کو جانا جا سکے؟
کوئی طریقہ ہے جس سے صراط کو جانا جا سکے؟ کوئی راستہ ہے جس سے کوثر کو جانا جا سکے؟ یہ سارا غیب ہے، اور یہ سارا غیب وہ ہے جس کی خبر سرور کائنات نے ہم کو دی ہے۔ اگر تم انہیں کے غیب کے منکر ہوگے تو آدھی حیات کے منکر ہو جاؤ اپنی۔ کوئی آخرت نہیں ہے تمہارے سامنے، اور پھر کہو گے نہیں وہ تو اللہ نے خبر دے دی تھی اس لیے غیب ہے۔ نہیں رہا، جس کی خبر دے دی جائے وہ غیب نہیں ہے۔ بہت ہی سنجیدگی سے سننے کی کوشش کرو، شاید اللہ تمہارے ذہنوں کی گرہ کھول دے۔ میں تمہارے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہوں، تنقید نہیں کرتا۔ ہمیشہ میرا مزاج یہ رہا ہے۔ دیکھو تم یہ کہتے ہو کہ اگر اللہ نے بتا دیا تو غیب نہیں رہا، یہ کہتے ہو نا، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ عالم الغیب ہے یا نہیں ہے؟ جب وہ عالم الغیب ہے تو کیسے عالم الغیب ہے؟ کیا کوئی چیز اس کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے؟ یار الماری آپ نے بنائی، اس نے بہت سی چیزیں رکھ دی اور کہا میں عالم الغیب ہوں اس لیے کہ اس میں یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے۔ کوئی مانے گا؟ آپ ہی نے تو رکھا ہے۔ تو اللہ ہی نے ساری کائنات پیدا کی، کوئی اور خدا تو نہیں جو اس کی نگاہوں چھپا کے کچھ پیدا کرے۔ جب ساری کائنات اللہ نے پیدا کی ہے تو وہ عالم الغیب کیسے ہوا؟ آپ کہو گے، جب آپ نہ دے سکو لیکن میں دے دیتا ہوں آپ کی طرف سے، آپ کہو گے غیب کی حیثیت اعتباری ہے، اضافی ہے۔ وہ عالم الغیب ہے اپنے بندوں کے اعتبار سے، بندے نہیں جانتے جس کو کائنات نہیں جانتی اسے اللہ جانتا ہے، تو عالم الغیب ہے اپنے بندوں کے اعتبار سے۔ تو پتہ چلا غیب کی اعتباری، وہ عالم الشہادہ ہے اپنے اعتبار سے، عالم الغیب ہے بندوں کے اعتبار سے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی غیب داں ہیں امتیوں کے اعتبار سے۔ امتی جو نہیں جانتے تھے نبی وہ جانتے ہیں، اس کی خبر دینے کے لیے جلوگر ہوئے۔ اس لیے اگر تم اللہ کو عالم الغیب مانتے ہو تو نبی کو غیب داں تمہیں ماننا پڑے گا۔ تمہیں صرف وہ آیت یاد ہے جس میں تم نے بورڈ لگا رکھا ہے مسجدوں میں علم غیب کے نفی کی آیتیں، مگر جہاں علم غیب کی وضاحتیں ہیں اس کا تذکرہ تم کبھی نہیں کرتے ہو۔ قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے وما ہوا علی الغیب بضنین، پیغمبر غیب کے بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ جو بتانے میں بخیل نہ ہو خود غیب دانا ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے بتاؤ کہ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا الا من ارتضی من رسولہ، مگر اپنے پیغمبروں جسے چن لیتا ہے۔ پیغمبر کو مرتضی مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ مصطفیٰ مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ تو مانو کہ صاحب غیب تھے وہ۔ جہاں نفی کی بات آئی ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ جہاں کہا گیا ہے پیغمبر غیب نہیں جانتے تو ذاتی طور پہ نہیں جانتے ہو، اور جہاں کہا گیا ہے جانتے ہیں تو اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ ذاتی غیب صرف اللہ کی صفت ہے، یہ پیغمبر کی نہیں ہے، لیکن عطائی غیب اللہ کی عطا سے پیغمبر کو عطا ہوا۔ پورا عالم آخرت غیب ہے، قبر غیب ہے، حشر غیب ہے، حتیٰ کہ خدا غیب الغیوب ہے، سب سے بڑا غیب ہے۔ وہ تو غیب الغیوب خبر دینے آئے تھے، اس کی صفات، اس کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں خبر دینے کے لیے آئے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تم کہو گے کہ آپ اسے غیب کہتے ہیں، میں نے قرآن نے کہا ہے یؤمنون بالغیب، مومن اور متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ کون سا غیب؟ یہ وہی ہے جو سرکار نے خبر دیا ہے۔ تو جسے قرآن نے غیب کہا ہے اسے غیب سے انکار کیسے کرو گے؟ تو جب ذات رسول پر حملہ ہوا تو امام احمد رضا نے اس کا جواب دیا، اور جب علم رسول پہ حملہ ہوا تو بھی جواب دیا، جب شفاعت مصطفیٰ کا انکار کیا گیا تو بھی جواب دیا، اور جب اختیارات کا انکار کیا تو بھی جواب دیا۔ ہزاروں صفحات پیغمبر کے دفاع میں اللہ کے رسول نے عطا فرمائے ہیں ہمیں، جناب امام رضا نے عطا فرمائے ہیں، ہزاروں صفحات، ہر حیثیت سے، ہر اعتبار سے۔ عقائد اہل سنت ہر دور میں عہد صحابہ سے لے کر کے آج تک وہی ہیں جو ہمارے۔ احمد رضا کا کوئی نیا مسلک نہیں تھا، اہل سنتی کا مسلک ہے، صحابہ ہی کا مسلک ہے۔ چونکہ دفاع کیا اس لیے ان کے نام پر منسوب کر دیا گیا ہے۔ جیسے مجدد الفسانی کے بارے میں کہتے ہو، ان کا موقف یہ تھا، ان کا مسلک یہ تھا۔ بعض ائمہ کے بارے میں تم کہتے ہو، ان کا موقف یہ تھا، ان کا مسلک یہ تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ فرمائیں، غور کریں، اس کا موقع نہیں کہ میں ان تمام خدمات کا احاطہ کر سکوں جو پیغمبر کی ذات کے حوالے سے امام رضا نے فرمائی ہیں۔
یہ ممکن نہیں. اس محفل میں انہیں پڑھنا ہوگا, مطالعہ کرنا ہوگا, ان کا جائزہ لینا ہوگا, ان کی سیرت پڑھنی ہوگی, ان کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا. انہیں پڑھو اور پھر اعتراض کرو تو مجھے خوشی ہوگی. بغیر پڑھے محض پروپیگنڈے کی بنیاد پہ کچھ کہو گے تو یقیناً تکلیف ہوگی. اور یہ آج کے دور کا تقاضا بھی نہیں, یہ دور پڑھا لکھا دور ہے. امام کی شخصیت اگر اپنی تحریروں کے آئینے میں روشن نہ ہوتی تو جو چاہتے کہہ لیتے, مگر جو اپنی ہزاروں تحریروں میں روشن ہیں ان کو پہلے پڑھو اور ان کے بارے میں کچھ کہو تو انشاءاللہ تم اعتراض نہیں کر سکو گے اس ذات کے اوپر. میرے عزیز ساتھیو, آئیے میں بتاؤں, توحید ہمارے عقیدے کا سب سے بنیادی اصول ہے نا, اللہ کو ماننا. اسے ایک لمحہ بھی انسان توحید سے الگ ہوا تو وہ مشرک ہو جاتا ہے. توحید کا دعویٰ سبھی کرتے ہیں, لیکن توحید کو جس طرح احمد رضا نے سمجھایا ہے, میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس صدی کا کوئی انسان اس طرح سے توحید کو سمجھا نہیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ شاید انہیں صرف رسالت کے حوالے سے تم جانتے ہوگے, محبت رسول کے حوالے سے جانتے ہوگے, شاید یہ جانتے ہوگے کہ انہوں نے صرف محبت رسول کی دعوت دی ہے. توحید کے اعلیٰ ترین قدروں کو بے نقاب کیا ہے, صفات الہیہ کو احمد رضا نے انسانی ذہنوں میں اتارا ہے اپنی تحریروں میں. جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ قرآن عظیم کا مطالعہ کریں تو قرآن عظیم کا 1/3 سے زیادہ حصہ 4 موضوعات کے گرد گھوم رہا ہے. وہ صورتیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں ان میں نماز کا تذکرہ نہیں ہے, روزے کا نہیں ہے, حج کا نہیں ہے, زکوٰۃ کا نہیں ہے. نماز آخری دور میں نازل ہوئی ہے ہجرت سے کچھ پہلے, لیکن ان تمام صورتوں میں 4 ٹاپکس ہیں جس کو بار بار ذہن انسانی منتقل کیا گیا ہے. نبوت, توحید, نبوت, قرآن عظیم اور آخرت. اللہ کو ایک مانو, سرور کائنات کو نبی مانو, آخرت پر یقین کرو اور اس کتاب کو اللہ کا کلام مانو. 1/3 سے زیادہ, بلکہ مکی تمام صورتیں اسی مقدس اس کے گرد گھوم رہی ہیں, احکامات کے گرد. یہ عقیدہ ہے. 13 سال میں عقیدہ سنوارا ہے اللہ کے رسول نے, اور اس کے بعد عمل دیا ہے دنیا کو. خدا کو صحیح مانو, رسول کو مانو, قرآن کو مانو اور آخرت کو تسلیم کرو. عزیزان ملت اسلامیہ, اب خدا کو کس طرح مانا جائے؟ اگر آپ عباسی اور اموی دور کے فلسفے کے دور سے آج تک کا جائزہ لیں تو یہ محسوس کریں گے کہ خدا کے باب میں ہزاروں شکوک پیدا کر دیے گئے. معتزلہ تھے, خوارج تھے, خدا کے بارے میں ان کا اپنا علیحدہ تصور تھا. خدا کہیں مجبور ہے, اس پہ یہ کام واجب ہے, وہ واجب ہے, جو بندوں کے لیے خیر ہو اس کا کرنا واجب ہے خدا کے لیے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. خدا کی صفات پہ زیر بحث تھی. خدا کی صفات ازلی ہیں یا حادث ہیں, جوہر ہیں یا عرض ہیں. فلسفہ یونان نے اللہ کی مقدس ذات کو شبہات اور شکوک کی حیثیت سے پیش کیا تھا. اور یاد رکھو, ایمان میں اگر شک پیدا ہو جائے نا تو انسان مومن نہیں ہوتا. شک اور یقین ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے. ہماری درسگاہوں کا بڑا ہی متنازعہ مگر بڑا ہی اہم ٹاپک ہے, ایمان میں کمی یا زیادتی ہوتی یا نہیں ہوتی. ہمارے یہاں ہے کہ جہاں زیادتی کی بات ہے فضائل میں, کمالات میں, برکات میں, ثمرات میں زیادتی ہوتی ہے, نفس سے ایمان میں نہیں. اس لیے کہ ایمان یقین کا نام ہے. ایمان میں کمی ہوگی تو وہاں شک پیدا ہوگا, اور جہاں شک پیدا ہوگا ایمان نہیں رہ جاتا. اس لیے ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی. مگر فلسفیوں نے ایک ایسا دور گزرا ہے کہ جب اللہ کی ذات کو معرض بحث میں لا کر کے, پورا ایک باب ہے الہیات کا فلسفے کتابوں میں, اس کا پڑھنے والا بہت ہی حساس انداز سے پڑھتا ہے, اور ذرا سا بھی استاد کمزور ہوا تو اپنے خدا کے بارے میں ہزاروں شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. یا آج کے تحریریے جو شبہ پیدا کر رہے ہیں, نیچری شبہ پیدا کر رہے ہیں. امام احمد رضا فاضل بریلوی نے خدا وحید قدوس کی ذات کو احادیث اور قرآن کی روشنی میں اس طرح پیش کیا ہے کہ فلسفے کے تمام باطل نظریات کا جواب دے دیا ہے, اور اس اعتبار سے ان کا معاصر کوئی نہیں, ان کے جیسا کوئی نہیں. تنزیہ باری تعالی بہت بڑا مسئلہ ہے. اللہ بے عیب ہے,
سبوح قدوس ہے. اللہ وہ ہے جو تمام محامد کمالیہ کا جامع ہے. اب اگر کوئی شخص کہے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے تو اول تو سکتا یہ صفت حادث ہے. امکان، پاسبلٹی جہاں بولی جائے خدا کی ذات کے بارے میں وہ اللہ کی صفت نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کی تمام صفات واجبات میں سے ہیں. ایک ایسا طبقہ پیدا ہوا جو کہا کرتا تھا خدا جھوٹ بول سکتا ہے. معاذ اللہ سو معاذ اللہ. ایسے دور میں تنزیہ باری تعالیٰ پہ امام نے سینکڑوں صفحات لکھے اور کہا یہ ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ کی تعریف کیا ہے؟ الحمدللہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اور اللہ کی تعریف کیا؟ المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ. اللہ وہ ہے جو کمال کی تمام صفتوں کا جامع ہے. تو رسالت کی کوئی صفت اس طرح منسوب تو نہیں ہو سکتی، نہ کوئی حادث صفت ہو سکتی ہے. کسی نے بھی اس موضوع پر کام نہیں کیا سوائے اعلی حضرت کے. تجسیم، اللہ کے ہاتھ کا تذکرہ ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، تو کہا کہ ان کا ہاتھ بھی ہمارے ہاتھی کی طرح سے اللہ کا. یہاں تک ایک ظالم نے یہ بھی کہا جس کو آج امام مانتے ہیں یہ لوگ کہ اللہ آسمان اعلیٰ سے آسمان سفلا پر اس طرح اترتا ہے جیسے میں اتر رہا ہوں اور وہ ممبر سے اتر رہا ہے. یہ تجسیم کا عقیدہ، اس کا رد ہر دور میں علماء نے کیا ہے، مگر اس دور میں اگر کسی نے رد کیا ہے تو امام اہل سنت فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں ان کے خدمات کے شجرات پیش کر رہا ہوں، کرامتیں میں بھی بیان کر سکتا ہوں مگر علماء ہیں یہ تو ماشاءاللہ بیان کرتے رہتے ہیں. میں اس طبقے کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں جسے میں دعوت دے رہا ہوں کہ امام حمزہ کو پڑھو. توحید کو بے نقاب کیا ہے انہوں نے، اور صرف یہ نہیں بلکہ توحید کو ایک محسوس عقیدہ بنایا. ایک عقیدہ کہ اللہ ایک ہے، وہ دیکھ رہا ہے، مگر انہوں نے جن کی تربیت کی ہے وہ اتنے عظیم ہیں کہ توحید کے عقیدے کو باضابطہ ایک محسوس انداز سے مشاہدہ کرتے ہیں. حضور مفتی اعظم ہند ان کے شہزادے ہمارے روناہی کے قصبے میں نماز ظہر ادا کر رہے ہیں اور بجلی نہیں تھی اس زمانے میں. جون کا مئی کا مہینہ تھا. ہمارے یہاں مئی میں جلسے ہوتے ہیں زیادہ. پسینے سے عرق عرق ہو رہے ہیں لیکن اسی سکون اطمینان سے نماز. اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے انسان سب کچھ بھول جاتا ہے اور پھر وہ پسینے ڈوبے ہیں، یعنی شیروانی کے اوپر پسینہ نمودار ہے. تو میں نے پنکھا جھڑنا شروع کر دیا. سلام پھیرا اور سخت ناراض ہوئے. قمر میاں آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا حضور پسینے سے آپ ڈوبے ہوئے تھے. کہا مجھے بتاؤ کہ اگر تمہارا کوئی خادم تمہارے پاس اپنا ایک خادم لے کے آئے تو گوارا کرو گی؟ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا تھا اور تم میری خدمت. یہ اللہ کو محسوس کرنے والی بات ہے، صرف پڑھنے والی بات نہیں. میں نے کہا کہ حضور ایسا ہے کہ جب لوگ کھانا کھاتے ہیں تو ایک ہاتھ سے لے دوسرے ہاتھ سے توڑیں، اکڑو بیٹھے کھائیں. تو آج کے ماڈرن دور میں بہت سے لوگ اس کو محسوس کرتے ہیں. کہا ہاں ماڈرن دور میں رہتے ہو نا اس لیے لوگ محسوس کرتے ہیں. تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا رہے ہو تم؟ ایک غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں بیٹھ کے کھائے گا تو اکڑ کے کھائے گا یا غلامانہ انداز سے کھائے گا؟ محسوس کر رہے ہیں؟ یہ ذات الہ کو محسوس کرنے کی بات ہے، صرف بولنے کی بات نہیں. نمازوں کا یہ عالم ہے اللہ اکبر کہ جماعت میں امام جاتے ہیں تو بیماری کی حالت میں سہارے سے جاتے ہیں. سہارے سے جاتے ہیں اس لیے کہ میرے آقا بھی سہاروں سے تشریف لے گئے تھے. سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح سے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. جب سہاروں سے چلنے کی عادت کی طاقت بھی نہیں رہی مرض وصال میں تو روتے تھے اور بستر پہ نماز پڑھتے تھے. اس کا تذکرہ انہوں نے اپنے مختلف مکاتب میں کیا ہے کہ جماعت چھوٹ رہی ہے، میں مسجد نہیں جا پا رہا ہوں. جب تک جا سکتے تھے سہاروں سے گئے، دو آدمی لے گئے. جب کھڑے نہیں ہو سکتے تھے تو باضابطہ انہیں کرسی پہ بٹھا کے لے جایا گیا. مدتوں اس طرح پڑھتے رہے. آپ کے بغل میں اذان ہوتی ہے، آپ نماز نہیں پڑھتے، نعرے ضرور لگاتے ہیں آپ. اعلیٰ حضرت زندہ باد. یار ان کا عمل بھی تو کردار تو دیکھو نا. آپ کے بغل میں ہوتی ہے اذان اور آپ مسجد نہیں جاتے ہیں. اور ان کا یہ عالم کہ اگر کبھی نماز چھوٹ گئی تو بے قرار ہو گئے.
میرے آقا حضور سید عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابی و امی آباؤنا و اجدادنا. مرض وصال میں وہ بھی جماعت میں چندی شریک نہیں ہوئے تھے. صدیق اکبر نماز پڑھائی تھی. ایک روز ذرا افاقہ ہوا تو آپ دروازے پہ تشریف لائے اور آپ نے پردہ ہٹایا. ٹاٹ کا پردہ تھا. صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ آقا جلوگر ہو چکے ہیں. قبلے کی طرف رخ تھا مگر حدیث پاک پڑھیے صحابہ نے رخ اپنا رسول کی طرف کر دیا. ایک قبلے کی طرف رخ تھا, سرکار آئے تو جانے قبلہ کی طرف پھر گئے. وہ جانتے تھے کہ یہ وہ ذات ہے کہ جس کے حکم سے قبلہ بدلا گیا ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء. تو ظاہر ہے کہ قبلے کی طرف تھے مگر قبلہ کائنات جلوگر ہوئے. جنت نگاہ ہے, خلد نظارہ ہے, شہر آرزو ہے, مرکز عقیدت ہے, قبلہ اطاعت ہے, کعبہ انقیاد ہے, جان تمنا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ سرکار کا چہرہ مبارک مسرتوں کی وجہ سے قرآن کا کھلا ہوا ورق ہے. یہ روایت صحابہ کر رہے ہیں جب حضور اپنے حجرے میں کھڑے ہیں. ان کا حجرہ دیکھو اور وہ مقام دیکھو جہاں سرکار کھڑے ہوتے تھے امامت کے لیے. پورا پلٹنا پڑا ہوگا صحابہ. ہمارا یارن قبلے سے ہماری پشت اگر ہمارا سینہ پلٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی, مگر ان کی نماز تو کامل ہو گئی تھی رسول کو دیکھنے کے بعد. تمہارا عقیدہ ہے کہ نماز میں رسول خیر ہے, نماز نہیں ہوتی, اور ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے جس میں میرے آقا کا خیال نہ آئے. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ فرماتے ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح سے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو. تو جب ان کی اداؤں کو نقل کرو خیال تو آئے گا نا کہ سرکار ایسے کھڑے ہوتے تھے, اس طرح رکوع کرتے, اس طرح سجدہ کرتے تھے. خیال نہیں آئے گا؟ یقیناً آئے گا. میں تو کہتا ہوں کہ جو نماز ان کی اداؤں کے مطابق لفظ کی رعایت دیکھو, اردو ادب کی ادا بھی دیکھو اور عربی کی اصطلاح فقہ کی ادا بھی دیکھو. جو نماز ان کی اداؤں کے مطابق ادا کی گئی تو ادا ہوگی, ورنہ قضا بھی نہیں ہو سکے گی. مصطفیٰ کی اداؤں ہی کا نام نماز ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح سے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو. اور پھر ظالموں ان کا خیال کیسے نہیں آئے گا جب تم پڑھو گے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی, یا نبی سلام علیک. ایھا جو ہے یہ طاقتور ہے, یا بھی مخاطب کا صیغہ ہے, مگر ایھا کسی عظمت کے اظہار کے لیے آتا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک, یا ایھا النبی, سرکار کو جہاں جہاں مخاطب کیا گیا ہے وہ ایھا کے ذریعے مخاطب کیا گیا ہے. یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر. قرآن پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے یار؟ غور سے سنو, اس لہجے میں پڑھنے کی کوشش کرو. میرے نبی کو تلاش کرو قرآن میں, ان کے منصب کو تلاش کرو, ان کی عظمتوں کو ڈھونڈو. یا ایھا المدثر, یا ایھا المزمل, یا ایھا الرسول, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا وبشیرا ونذیرا. پڑھتے ہیں یا ایھا, یہ بہت ہی پرجلال لفظ ہے جو کسی باعظمت کے لیے بولا جاتا ہے. اور اللہ نے اپنے نبی کو اتنی عظمت دی ہے کہ خود اپنے کلام میں یا ایھا سے مخاطب کر رہا ہے. ہم تو یا نبی کہتے ہیں, تمہیں اعتراض ہو جاتا ہے یار. قرآن نے تو یا ایھا کہا ہے, جگہ جگہ کہا یا نہیں کہا. اور پھر تشہد میں بیٹھ کے پڑھتے ہو کہ السلام علیک ایھا النبی, اے نبی تم پہ سلامتی ہو. تو یار بیٹھ کے جب تم یا ایھا النبی کی یا نبی سلام علیکہ کہتے ہو, باہر کہہ دیا تو کیوں اعتراض ہوا تمہیں؟ تمہاری نمازیں خود تمہارے اعتراض کا جواب ہیں. مت پڑھو ایھا النبی, نماز میں پڑھتے ہو السلام علیکم ایھا النبی. اگر وہی ہم باہر کہتے ہیں تو ناجائز نہیں, تم کھڑے ہو کے کہتے ہو. تو میں کہتا ہوں کہیں شرط لگائی ہے قرآن و حدیث نے کہ بیٹھی کے درود پڑھو؟ کوئی ایک مقام دکھا دو منع کرنے کے لیے قرآن سے اور حدیث سے دلیل چاہیے. ہاں کہتے نہیں ہے تو وہ روایت ہے نا کہ جب آقا نے کچھ لوگ آئے اور سرکار کی بارگاہ میں جھک گئے تو کہا کہ لا تقوموا کما یقوم العاجم, یہ الفاظ نے دیے, اس طرح مت کھڑے ہو جیسے عجمی کھڑے ہوتے ہیں. تو میرے آقا نے عجمیوں کی طرح سے کھڑے ہونے سے روکا ہے, اور وہ رکوع کی حالت میں بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہوتے تھے. کما یہ نہیں کہا کہ نہ کھڑے ہو, کہا جیسے عجمی کھڑے ہوتے ہیں ویسے نہ کھڑے ہو. تو پتہ چلا کھڑے ہونے کی اجازت دے رہے ہیں عجمیوں کی طرح سے. یہی لوگوں کو سناتے ہو نا تم لوگ گھوم گھوم کر کے یار گلیوں میں,
امام احمد رضا نے یہی احسان کیا ہے کہ نبی کی عظمت کے لیے جہاں جہاں سے بھی دلائل ملے اس کے انبار لگا دیا. اگر کھڑا ہونا ناجائز ہوتا تو ایک صحابی جنگ سے تشریف لائے تو آپ فرماتے ہیں کہ قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. جب رسول صحابہ سے کہتے ہیں اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو تو ہم اپنے سردار کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوں؟ میرے عزیز ساتھیو، درمیان کی بات آ گئی تو میں عرض کرتا کہ نماز میں رسول کا خیال تو آئے گا، ہم ان پہ سلام بھیجتے ہیں، خیال تو آئے گا، مگر خیال عبدہ و رسول کی حیثیت سے آئے گا، خدا کی حیثیت سے نہیں. اگر نماز میں خدا کی حیثیت سے خیال ہے تو واقعی شرک ہو جائے گا، مگر نماز میں جب بھی آئے گا تو بندے اور رسول کی حیثیت سے آئے گا. اور پھر درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود پڑھیں خیال. تو کتنی بدبخت ہے وہ جماعت جس نے یہ لکھا ہے کہ نماز میں رسول کا خیال آ جائے تو میں اس کے آگے نقل نہیں کر سکتا. میری زبان کے اندر ضرورت نہیں ہے کہ میں نقل کر سکوں. نقل کرنا بھی ایک گناہ عظیم ہے. اس طرح کی عبارتوں کو لوگ جانتے ہیں کیا کچھ کہا گیا اس سلسلے میں. عزیزان ملت اسلامیہ، اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں آپ ان میں امام کی تحریریں دیکھیں، ان کی فکر دیکھیں، ان کا فلسفہ دیکھیں. پوری زندگی اللہ کے رسول کی عظمت کے دفاع میں خرچ ہوئی ہے. اور کیوں نہ ہو، وہ جانتے تھے کہ پروردگار عالم کی سنت ہے یہ. آپ قرآن عظیم پڑھیے، جہاں جہاں کافروں نے پیغمبر پر کوئی الزام لگایا وہاں جواب خدا نے دیا. پورا قرآن دیکھیے، کافروں نے کہا وہ شاعر ہیں، اللہ کہتا ہے وما هو بقول شاعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له، یہ قول شاعر نہیں، نہ شعر سکھایا اور نہ مناسب ہے. کافروں نے کہا مجنون ہے وہ، اللہ کہتا ہے وما انت بنعمت ربک مجنون، اے پیغمبر آپ کے رب کی نعمت کی قسم آپ دیوانے نہیں ہیں. لوگوں نے کہا وہ ابتر ہیں، قرآن کہتا ہے ان نشانی کہو الابتر، آپ کا دشمن ابتر ہے، آپ نہیں ہیں، آپ تو صاحب کوثر ہیں. کافروں نے کہا معاذ اللہ سو معاذ اللہ، یہ کہا کہ ان کے ہاتھ ٹوٹ گئے. قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے ہیں، وہ نہیں. یعنی جہاں جہاں کافروں نے الزام لگایا ہے جواب خدا نے دیا ہے، اور جہاں کافروں نے خدا پہ الزام لگایا ہے جواب پیغمبر نے دیا ہے. کافروں نے کہا خدا بہت سے ہیں، قرآن نے کہا پیغمبر کہہ دو نا واللہ احد، وہ ایک خدا ہے. یہ عجیب تعلق ہے بین اللہ والعبد، بین اللہ والرسول، رسول اور بندے کے درمیان بھی عجیب تعلق ہے کہ جہاں کافر الزام لگاتے ہیں نبی پر خدا جواب دیتا ہے، اور جہاں کافر الزام لگاتے ہیں خدا پر رسول جواب دیتے ہیں، یا رسول کی زبان سے دلوایا جاتا ہے اے میرے محبوب جب مجھے کوئی کہے تم جواب دو گے، اور جب تمہیں کوئی کہے گا تو میں جواب دوں گا. اب قرآن عظیم تو نازل نہیں ہوگا کہ اس طرح کے الزامات کا جواب دے. اس لیے اب امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی پیغمبر پہ کوئی الزام لگایا جائے تو امت مسلمہ کے اکابر علماء اس کا جواب دے. اور امام نے یہی فریضہ انجام دیا ہے، یہی فریضہ انجام دیا کہ پیغمبر پہ جب بھی کوئی الزام لگایا تو ان کے علماء جواب دیں. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ایک عظیم فریضہ تھا. اب آئیے میں بتاؤں کہ یہ جوابات کیوں ضروری تھے، کیوں امام نے اپنی پوری زندگی اس طرح کے اعتراضوں کے جواب میں خرچ کی. بہت آسانی اور تن آسانی کے ساتھ آتے اور گزر جاتے جیسے بہت سے لوگ گزر گئے ہیں دنیا میں. بات دراصل یہ ہے کہ عشق رسول وہ دولت ایمانی ہے کہ جس کے بغیر ایمان کا کوئی تصور نہیں ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ قرآن کہہ رہے رسول فرما دیجئے کہ تمہارے باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہاری دولت، تمہارے مکانات اللہ اور رسول سے زیادہ پیارے ہوں تو عذاب الہی کا نہیں. یہی آیت کریمہ پڑھی تھی میں نے کہ تم رسول پاک کو اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنی بیویوں، اپنی دولت، اپنے مکان، اپنے سرمایے سے زیادہ محبت کرو. یہ قرآن کہہ رہا ہے. حدیث مبارکہ میں وضاحت کی گئی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور ساری کائنات زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. بلکہ ایک مقام پر تو اس قدر
اس قدر عظیم بات کہی گئی ہے کہ جس کو سن کر کے ایمان کی عظمت کا احساس بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی دل کانپ جاتا ہے. چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا. یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجئے گا، آگ کا دریا اور ڈوب کے جانا ہے. میرا آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری تابع نہ ہو جائیں. تمہاری تمنائیں، تمہاری خواہشات، تمہارے ڈیزائر، تمہاری امنیات، تمہارے دل میں پیدا ہونے والے خیالات، یہ سب کے سب جب تک رسول کے تابع نہ ہو جائیں تم مومن نہیں ہو سکتے. آج دنیا میں جتنے مظالم ہیں، جتنی برائیاں ہیں، جتنے گناہ ہیں، جتنے ظلم ہیں، یہ سب خواہشات کی بنیاد پر ہیں. خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے، انسان ظلم کرتا ہے. ایک اقتدار پسند چاہتا ہے میری حکومت 5 سال کے لیے اور ہو جائے تو عراق اور وہ افغانستان کو تباہ کر دیتا ہے. خواہشی تو ہے نا. ایک زانی یہ چاہتا ہے کہ میں تسکین حاصل کروں، دل چاہتا ہے زنا کروں تو ریپ کرتا ہے اور گینگ ریپ کرتا ہے خواہش کی بنیاد پر. ایک قاتل اپنی تسکین کے لیے قتل کرتا ہے. ایک جھوٹ بولنے والا مکار جھوٹ بولتا ہے اپنی خواہش کے لیے. دنیا کی جتنی برائیاں ہیں یہ خواہشات کی بنیاد پہ پیدا ہوتی ہیں، اور میرے آقا نے کہا دنیا کی تمام برائیوں سے بچنا ہے تو اپنی خواہشات کو میرے حوالے کر دو. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ. آج یہ ریپ نہ ہوتا اگر خواہشات نبی کے، آج یہ ظلم نہ ہوتا اگر خواہشات نبی کے حوالے ہوتی. خواہشات کا تعلق دل سے ہے نا، تو دل میں بیک وقت 2 متضاد قوتیں تو نہیں رہیں گی. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل خواہشات سے پاک ہو جائے، بری خواہشات سے، تو اپنے دل میں نبی کی محبت بٹھا لیجیے. جب نبی کی محبت بیٹھ جائے گی تو آپ کے دل میں بری خواہشات کبھی نہیں آئیں گی. امام احمد رضا کا مسلک یہی تھا کہ اپنے آپ گینے دل میں نبی کی محبت کی شمع کو جلائے رکھیے، دنیا کی تمام قوتیں آپ کے قدموں میں جھک جائیں گی. ان کا پیغام محبت رسول کا پیغام تھا، عظمت رسول کا پیغام تھا، احترام رسول کا پیغام تھا، وقار رسالت کا پیغام تھا. آپ اندازہ فرمائیں اور غور کریں کہ وہ جس دور میں تشریف لائے تھے امام ہمارے احمد رضا فاضل بریلوی، گستاخیوں کا ایک سلسلہ چل رہا تھا. اور یہ اس زمانے سے ہی عرب کے کافروں سے آگے بڑھیے تو یہ سلسلہ مستقل ہے. کافروں نے الزام لگایا. اس کے بعد ایک طویل جنگ ہوئی ہے مسلمانوں اور کرسچین کے درمیان میں، صلیبی جنگ ہے کئی 100 سال تک. اس میں مسلسل شکست کھاتے رہے. ہتین کے میدان میں آخری شکست صلاح الدین نے دی ان کو. اب وہ سمجھ گئے کہ مسلمانوں سے میدان جنگ میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے تو ان کے پیغمبر پہ الزام لگاؤ. اس کے بعد ایک مستقل سلسلہ ہو گیا. کبھی کہا وہ وہی مرگی ہے، کبھی کہا معاذ اللہ کہ انہوں نے کچھ لوگوں کی جماعت جمع کر کے خوشحال علاقوں میں حملہ کیا تاکہ وہ سرمایہ اکٹھا کر سکیں. کبھی یہ کہا کہ خواہشات نفس کی پیروی کرتے تھے معاذ اللہ. کبھی یہ کہا کہ ان کی زبان پر شیطان جاری ہو گیا تھا جس کی بنیاد پہ شیطانی ورثے نام رکھا. نہیں سنا ہوگا آپ نے. اعتراضات سن لیجیے کس قدر بدترین ظلم کیا گیا ہے مسلمانوں کے ساتھ، پیغمبر کے ساتھ نہیں. پیغمبر کو اللہ نے اتنا بلند کیا ہے کہ دنیا کی تمام تر رفتیں ان کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں پہنچ سکتی. یعنی واقعہ یہ ہے کہ ان سبوں نے ایک روایت کہیں سے حاصل کر لی ہے کہ پیغمبر سورہ والضحیٰ تلاوت کر رہے تھے اور تلاوت کے درمیان ان کی زبان پہ شیطان نے جاری کر دیا تلک الغرانی قل اولا وان شفاعتهم لترتجى. یہ بت بڑے بڑے صاحب منصب ہیں، ان کی شفاعت طلب کی جا سکتی ہے. یہ شیطانی، اسی بنیاد پر سلمان رشدی نے اپنی کتاب کا نام شیطانی کے ورثے رکھا تھا. 1400 سال سے اس طرح کے ہزاروں الزامات پیغمبر کی ذات پر، اور یہ الزامات آج نہیں لگائے گئے ہیں، کافروں نے بھی تو لگایا تھا. ایک مرتبہ میں کافر آئے، کافر نے کہا کہ ہم انہیں محمد کہتے ہیں. محمد کے معنی ہوتے ہیں الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی مسلسل تعریف کی جائے. نام ہی میں ناز شامل ہے. اگر ہماری جماعت تعریف کرتی ہے تو یہ نام محمد کا تقاضا ہے. نام ایسا کسی نہ ہو جیسے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محمد کے معنی ہی جس کی مسلسل تعریف کی جائے. وہ احمد بھی ہیں، اپنے اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ نے انہیں محمد بنایا ہے. ساری کائنات ان کی تعریف کرتی ہے. احمد سب سے بڑا تعریف کرنے والا، وہ اپنے اللہ کی تعریف کرتے ہیں. محمد جس کی تعریف مسلسل کی جائے یہ سرور کائنات ہے. تو محمد ان کا نام ہے.
تو کافروں نے کہا کہ ہم انہیں محمد کہتے ہیں جن کی تعریف ہونی چاہیے، مسلسل ہونی چاہیے، اور کہتے ہیں کہ وہ دیوانے بھی ہیں، وہ شاعر بھی ہیں، وہ ساحر بھی ہیں. یہ تو تضاد ہو گیا نا، یعنی محمد بھی کہتے ہیں اور دیوانہ بھی کہتے ہیں. تو آج سے ہم انہیں مذمم کہیں گے. تو صحابہ سرکار کی بارگاہ میں آئی، یا رسول اللہ لوگ آپ کو مذمم کہتے ہیں. تو آپ نے تبسم فرمایا، یوں مسکرائے جان سی کلیوں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے گلستان بنا دیا، آلام روزگار کو آساں بنا دیا، جو غم ہوا اسے غم جانا بنا دیا. آپ نے تبسم فرمایا اور کہا کسی مذمم کو کہتے ہوں گے، میں تو محمد ہوں نا. نام ہی ایسا رکھ دیا اللہ نے کہ جس کی توہین ہو ہی نہ سکے. نام ایسا کہ ثنا ہو جیسے. اب آج بھی تو کبھی کارٹون بناتے ہیں لوگ. کارٹون بنانے کے لیے کوئی فیشیل آؤٹ لک تو ہونا چاہیے، کوئی چہرہ تو ہونا چاہیے. اس کو بگاڑ دیتے ہیں، مذاقہ کر دیتے ہیں، ٹیڑھا میڑھا کر وہ کارٹون بن جاتا ہے. کیا میرے آقا کی کوئی تصویر ہے دنیا میں؟ میاں اگر کیمرہ ہوتا بھی تو میرے آقا کی تصویر نہیں آ سکتی تھی. جانتے ہو کیوں؟ تصویر کے لیے سارے جسم چاہیے. وہ تو نور تھے، شعائیں پاس ہو جاتی، تصویر نہ اترتی. جن کا سایہ نہیں ان کی تصویر کیسے ہو سکتی تھی؟ تو اگر اگر کوئی کارٹون بناتا ہے تو کسی بش کا کارٹون ہوگا، وہ میرے آقا کا نہیں ہو سکتا. ان کی تصویر وہ محمد ہے. مذمم کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہنے دیے لوگوں کو. انہیں تو اللہ نے محمد بنا کے پیدا کیا ہے، جن کی تعریف ہمیشہ ہوگی. اب جن کی جو تعریف کرنے والے ہیں وہ اللہ کی مرضی کی اطاعت کر رہے ہیں. انا اعطیناک الکوثر ورفعنا لک ذکرک. اور جو تنقیص تلاش کرتے ہیں نبی کی ذات میں، یہ نہیں تھے، وہ نہیں تھے، وہ نہیں تھے، یہ کمی تھی، وہ کمی تھی، وہ مرضی الہی کے بھی خلاف ہیں اور قرآن پاک کے فیصلوں کے بھی خلاف ہیں. ایک دفعہ وہ اپنے ذہن کی تطہیر کریں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ہم کس راہ پہ جا رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عجیب معاملہ ہے. اللہ نے ان کو بے سایہ بنایا تاکہ ان کی تصویر نہ بنے. اور ایک بہت بڑا مغربی مفکر ہے پروفیسر رینان، وہ یہ کہتا ہے کہ پیغمبر اسلام کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ انہوں نے ذات الہی کو غیر مرئی اور غیر مجسم نہ پیش کر کے ہمیشہ کے لیے رسوا ہونے سے بچا لیا. حالانکہ وہ غیر مرئی اور غیر مجسم تو ہے، یہ تو آقا نے تعارف کرا ہے، وہ تو ہے. لیکن اس نے یہ کہا ہے کہ پیغمبر اسلام کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ذات الہی کو، اللہ کی ذات کو دیکھی جانے والی اور جسم رکھنے والی نہیں قرار دیا. اس لیے جو تصویر بنے گی وہ ذلیل ہوگی. کتنے معبودان باطل کی تصویریں قدموں سے روندی جاتی ہیں. تو اللہ کی ذات کو غیر مجسم قرار دیا اور غیر مرئی قرار دیا تاکہ ان کی رسوائی نہ ہو سکے، اور اللہ نے اپنے نبی کو محمد قرار دیا تاکہ ان کی بھی رسوائی نہ ہو سکے. محمد پورا قرآن مدحت الہی، الحمد کے الگ کے لے کے ناز کے سین تک کتنی آیت کریمہ ہیں جو تصویر کردار مصطفیٰ ہیں، تصویر اخلاق مصطفیٰ ہیں اور تصویر عظمت مصطفیٰ ہیں. میرے عزیز ساتھیو، تو محبت رسول ایک ایسا داعیہ ہے جو ہماری کامیابیوں کی سب سے بڑی ضمانت. یاد رکھیے، غزوہ بدر ہو، حنین ہو، خیبر و خندق ہو، یہ سب محبت رسول ہی کی بنیاد پر ہے. ورنہ جناب موسیٰ کی طرح کہہ دیتے. یہی ہوا تھا نا بدر کے موقع پہ جب اللہ کے رسول نے جمع فرمایا انصار اور مہاجرین کو اور کہا کہ کفار منظم ہو کے آ رہے ہیں، ان کے پاس فوج بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، طاقت بھی ہے، اور ہم بے اسلحے کے ہیں، اسباب نہیں ہے ہمارے پاس، تھوڑی تعداد ہے ہماری، کمزور ہے. کیا خیال ہے تمہارا کہ جنگ کریں گے ہم؟ انصار نے کہا تھا یا رسول اللہ، ہم جناب موسیٰ کی قوم نہیں ہے کہ آپ سے کہہ دیں جائیے آپ کا اور آپ کا رب جنگ کریں، ہم تماشا دیکھیں گے. ہم آپ کے قدموں میں اپنے جسموں کی فصیل تعمیر کر دیں گے، ہم آگ میں کود جائیں گے، ہم پہاڑوں سے چھلانگ لگائیں گے. حضور، ہم آپ کے اوپر کوئی تیر ظلم کا نہیں آنے دیں گے، آپ حکم دیجیے، ہم حاضر ہیں. یہ محبت نہیں تھی اور کیا تھی؟ ایک بہت مشہور مفکر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کی تمام قوموں نے اپنے نبی کو صرف پیغامبر مانا ہے، پیغام لے آنے والا، مگر مسلمان اپنے کو پیغامبر بھی مانتا ہے اور اپنا محبوب بھی مانتا ہے. اگر صرف پیغام رسا ہوتے تو پیغام کے ساتھ ساتھ چلے جاتے، مگر محبت جا رہے قلب میں پیدا ہونے والی توانائی ہے، یہ ہمیشہ زندہ رہے گی، ہمیشہ باقی رہے گی.
میرے عزیز ساتھیو، مستشرقین نے کانفرنس کی اور کہا کہ یہ معاملہ کیا ہے، مطالعہ کیجئے، پڑھیے، میں صرف پڑھنے کی دعوت دوں گا، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ قیامت کا دن ہے، وہ فیصلہ کرنے والا ہے رب العالمین، ان مشاجرات کا وہ فیصلہ کرے گا، جیسا کہ کافروں کے بارے میں بار بار قرآن نے کہا، آنے تو فیصلہ ہوگا۔ میں آپ سے صرف کہوں گا کہ آپ کسی الزام کے لگانے سے پہلے امام احمد رضا کو پڑھیے، ایک دفعہ پڑھ لیجئے تعصب کی اینک اتار کر کے، اور وہ ذہن جو باضابطہ بلیک میل کیے گئے ہیں یا جنہیں واش کیا گیا ہے ان سے ہٹ کر کے ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ ان کے مقام بلند کو پہچان سکیں گے اور ان کی عظمتوں کو جان سکیں گے۔ تو یہ میٹنگ تھی جس میں یہ طے ہو رہا تھا کہ یار یہ عجیب معاملہ ہے مسلمانوں کا کہ ایک قوم جب سیاسی اعتبار سے شکست کھا جاتی ہے تو اس کی تہذیب، اس کا مذہب سب مر جاتا ہے۔ روم کی تہذیب شکست کھا گئی، پھر نہیں ابھری، ارسطو اور سقراط کا دور۔ ایران میں اوسطا کا دور فنا ہو گیا، پھر نہیں ابھرا۔ چین میں کنفیوشن کا نظام فنا ہو گیا، پھر نہیں ابھرا۔ مگر یہ مسلمان عجیب ہے کہ غرناطہ میں، طلیطلہ میں، اسپین میں، بغداد میں اسلام کی سیاسی طاقت شکست کھاتی اور مسلمان ابھرتا چلا جا رہا ہے۔ تب انہوں نے کہا تھا کہ دوسری قوموں میں اور مسلمانوں میں یہ فرق ہے، مسلمان پر نبی سے ناقابل شکست محبت کرتا ہے۔ جب تک محبت کی شمع شیشے آئینے قلب میں جلتی رہے گی اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں سکتی۔ جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ رسول پاک کی محبت کے ذریعے سے یہ قوم طاقتور ہے تو پھر انہوں نے توہین رسول کا راستہ نکالا۔ مستشرقین اور انکلی کی سینکڑوں کتابیں ہیں جس میں اللہ کے رسول پہ جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں۔ آخری دور میں جو کتاب سامنے آئی ہے وہ 1852 میں ڈاکٹر سر ولیم میول کتاب ہے دا لائف آف محمد، جس میں اس نے سینکڑوں الزامات نبی پہ لگائے ہیں، اس کے جوابات بھی دیے گئے ہیں سینکڑوں کتابوں کے ذریعے سے۔ مگر اب وہ یہ توہین باضابطہ طور پہ ٹی وی کے ذریعے سے اور یوٹیوب کے ذریعے سے کر رہے ہیں۔ کتابیں کم لوگ پڑھتے تھے، یہ سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں، اس لیے امام کا مطالبہ ہے۔ ان کی روح آواز دے رہی ہے، ان کا ضمیر پکار رہا ہے کہ تم اپنے بچوں کو اتنا پڑھاؤ کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کا ایمان نہ چھین سکے۔ بولو احمد رضا سے محبت کرنے والے، کیا تم یہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ ورنہ تمہارے ماحول میں کوئی تسلیمہ نسیم میں کوئی سلمان رشدی پیدا ہو سکتا ہے۔ جب ان کو پڑھے گا تو گمراہ بھی ہوگا۔ اپنے بچے کو بالغ ہونے سے پہلے محبت رسول کا وہ جام پلا دو کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کا ایمان نہ چھین سکے۔ آج اتنے خطرات ہیں ہمارے سامنے کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ انگریزوں نے صرف یہ نہیں کیا کہ نبی گستاخی کی، بلکہ یہ بھی کیا کہ کچھ مسلمانوں میں کلمہ پڑھنے والے پیدا کر دیے کہ ہماری بات تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دشمنوں کی بات ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو نبی کی شان میں گستاخی کریں اور کلمہ بھی پڑھیں۔ یہ ایک عالمی سازش کا ایک متواتر حصہ ہے۔ پیغمبر اعظم کی عظمت، نبی کی شان اور نبی کے وقار کو باضابطہ طور پر ہمیشہ دلوں میں زندہ رکھنے کے لیے آپ کو قسم کھانی ہوگی کہ آپ کا ہر بچہ، خواہ وہ اسکول میں جا رہا ہو، انگلش میڈیم اسکول میں جا رہا ہو، کالج میں جا رہا ہو، یونیورسٹی میں جا رہا ہو، اس کے دل میں محبت رسول کی شمع آپ جلا دیں گے تاکہ دنیا اسے گمراہ نہ کر سکے۔ یاد رکھو، دل ایک گھر ہے، اگر یہاں محبت رسول ہوگی تو شیطان داخل نہیں ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا تھا الشیطان یجری فی الانسان مجرى الدم، شیطان جس میں انسان میں اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ اس زمانے میں دل کا فنکشن معلوم نہیں تھا کہ یہ پمپنگ اسٹیشن ہے خون کا، جب میرے آقا نے فرمایا، مگر وہ جانتے تھے کہ دل خون بھی پمپ کرتا ہے اور جذبات و محسوسات بھی پمپ کرتا ہے۔ شیطان یہاں بیٹھا ہوا ہے، خون کے ساتھ شیطان بھی دوڑتا ہے، تو دل میں شیطان کو مت آنے دو۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب اپنے بچے کی فطرت محبت رسول پہ اٹھاؤ گے۔ علموا اولادکم حب الرسول، اپنی اولاد کو محبت رسول سکھاؤ، تعلیم دو۔ بچپنے سے جب نبی کی عظمت کا تذکرہ کرو گے، ان کی محبت کا تذکرہ کرو گے، ان کی فطرت میں داخل کر دو گے تو پھر دنیا بھر کی طاقتیں بھی ان کے دلوں سے ایمان نہ چھین سکیں گی، محبت رسول نہیں چھین سکیں گے۔ اہل سنت والجماعت کا موقف یہی ہے، امام احمد رضا کا پیغام بھی یہی ہے کہ محبت رسول کو دلوں میں بٹھال دو تاکہ دنیا کی کوئی طاقت ان کے ایمان کا سودا نہ کر سکے۔ یاد رکھو، دماغ بھی سکتا ہے مگر دل نہیں۔
عقل کا سودا ہو سکتا ہے مگر دیوانگی کا نہیں. دیوانگان عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں. کبھی کبھی گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے, گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی. دیوانگی پیدا کر دو نبی کے لیے, نبی کے نام پہ مرنے کا حوصلہ دے دو, جان دینے کی صلاحیت دے دو تاکہ ہر باطل کو ٹھوکر لگا سکے رسول اللہ کا دیوانہ. اور یہ اسی وقت ہوگا جب مسلک احمد رضا جو اہل سنت کا مسلک ہے اس پر مکمل عمل کیا جائے گا. انہوں نے عشق رسول کی دعوت دی ہے, محبت رسول کی دعوت دی ہے. ان کی زندگی کے ہزاروں گوشے ہیں مگر ایک گوشے کا اور تذکرہ میں یہاں کرنا چاہوں گا. یار کبھی ان کی حیات پر سننا ہو تو بہت سے پروگرام کر لینا, ہر روز کے 8-10 سیمینارز رکھو تو ان کی حیات کے بارے میں تفصیل بتاؤں. ہمیشہ تنگ دامانی کا شکوہ ہوتا ہے کہ وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے, اور انشاءاللہ میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا کہ جو علم اور عقل اور شعور سے نیچے ہو. دلائل کی روشنی میں, عقل کی روشنی میں, قرآن و حدیث کی روشنی میں بات ہوگی. اب ایک بات جو مسلسل کہی جا رہی ہے وہ امام اعظم کے حوالے سے کہی جا رہی ہے کہ امام اعظم کی تقلید کرنے والے مشرک ہیں اور ہر مشرک مباح الدم ہوتا ہے. یہ بات بہت کثرت سے کہی جا رہی ہے اور یہاں یہ کہنے والے موجود ہوں تو میں نے دعوت فکر دی. I want to invite them to listen and to think about your claim. میں انہیں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آئیے ہم بیٹھ کے امام کے بارے میں جاننا چاہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, وہ کہتے ہیں کہ ان کی فقہ جو ہے حدیث پر مبنی نہیں ہے, قیاس محض پر مبنی ہے. کچھ کہتے ہیں انہیں صرف 17 حدیثیں یاد تھیں وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی بہت بات امام اعظم کے بارے میں ہو رہی ہے. یار احمد رضا کے بارے میں نہیں, امام اعظم گلی گلی میں ہو رہی, کوچے کوچے میں بچوں سے کہا جا رہا ہے, کالجوں یونیورسٹیوں میں مسلسل یہ بات کہی جا رہی ہے امام اعظم کے بارے میں. وہ جن کو متفقہ طور پر بخاری اور مسلم نے بھی امام اعظم مانا ہے. اگر بخاری نہ بھی مانتے تو بخاری کے استاذ اساتذہ نے انہیں امام اعظم مانا ہے. عبداللہ بن مبارک استاد ہیں امام بخاری کا, انہوں نے اعظم الناس کہا ہے, لوگوں میں سب سے افضل ہیں, سب سے بڑے ہیں. یہ وہ ذات ہے کہ جب وہ جلوہ گر ہوئے ہیں 70 ہجری میں اور ایک روایت 80 میں, تو کم و بیش 20 صحابہ کرام کوفہ میں تھے اور تابعین کی ایک بڑی جماعت, اور 55 حج کیے ہیں. ہر بار صحابہ سے ملاقات کی انہوں نے اور صحابہ سے روایت کی. آج کہتے ہو کہ ان کے دلائل میں ذوف ہے. ارے ظالموں, کہاں ذوف تلاش کر رہے ہو؟ امام ابو حنیفہ اور سرکار کے درمیان میں یا تو ثلاثیات ہیں یا رباعیات ہیں, یعنی راویوں میں 3 ہیں یا زیادہ 4 ہیں, امام ایک اور اس کے بعد سرکار, یا صحابی اس کے بعد سرکار. یہی ہے نا, صحابہ سے روایت کرتے ہیں تو 3 ہیں راوی, اور اگر تابعین سے روایت کرتے ہیں تو 4 ہیں. امام خیر القرون میں پیدا ہوئے, کوئی نہیں پیدا ہوا ہے. میرے آقا نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہتر زمانہ میرا ہے, اس کے بعد جو ان سے ملے, اس کے بعد جو ان سے ملے. تو انہوں نے عہد تابعین پایا ہے, صحابہ کا زمانہ پایا ہے, خیر القرون میں پیدا ہوئے ہیں وہ, کوئی اور دوسرا امام تو نہیں پیدا ہوا. تمہارے جتنے محدثین ہیں ہمارے بھی ہیں, وہ تو نہیں پیدا ہوئے امام. اب اگر تم کہتے ہو ان کی کوئی روایت ضعیف ہے, لکھ لو, نوٹ کر لو, سمجھنے کی کوشش کرو, تو میں کہتا ہوں ذوف کہاں پیدا ہوا ہے, کب پیدا ہوا ہے, کس مقام پہ پیدا ہوا ہے؟ جب امام اعظم نے روایت کی ہے صحابی سے, جب روایت کی ہے تابعی سے. یار بیٹھو, کوئی جلدی, کہیں کوئی کام پہ جا رہے ہو, اچھی باتیں ہو رہی ہیں, نہ اچھا لگے تو مت سننا, لیکن سن, ہم بھی بہت سی باتیں سن لیتے ہیں, روز افواہوں کو سنتے پھرتے رہتے ہیں. اچھا ٹائم نہیں جائیے, پھر کوئی بات نہیں, جائیے. شکریہ آپ کا, اللہ آپ کو سلامت رکھے, ایمان و عمل ساتھ رکھے. سمجھا آپ نے؟ ہاں میں سمجھ رہا ہوں بیٹا, جاؤ, اللہ اچھا رکھے آپ. میں سمجھا کہ شاید اب ایک, حالانکہ میں نے کچھ کہا نہیں, انہوں نے صرف اپنا دفاع کر رہا ہوں. ڈیفنس کا حق تو ہے نا مجھے, اپنے امام کی طرف سے ڈیفنس کا حق تو ہے نا. میں حملہ نہیں کر رہا ہوں, حملہ کروں تو بہت برا ہو جائے گا. اگر تمہارا چہرہ بے نقاب کروں تو کہیں پناہ لینے کے قابل نہیں ہوگا. لیکن میرا یہ کام کبھی نہیں رہا ہے کہ تمہیں بے نقاب کروں, میں خود کو بے نقاب کرتا ہوں.
اپنی ہستی کا اگر حسن نمایاں ہو جائے، آدمی کثرت انوار سے حیران ہو جائے. دینے والے تجھے دینا ہے تو اتنا دے دے کہ مجھے شکوے کوتاہی دامہ ہو جائے. ہمارا ہی حسن اتنا ہے کہ آدمی جلووں میں گم ہو کے رہ جائے، ضرورت ہی نہیں کسی اور کو بے نقاب کرنے کی، ہم اپنے کو بے نقاب کریں. امام اعظم، اگر تم کہتے ہو ان کی کوئی روایت ضعیف ہے یا ان کے استدلال میں کوئی ضعف ہے، تو تابعی کے اندر ضعف تھا، صحابی کے اندر یا امام کے اندر تھا یا رسول کے اندر تھا؟ اگر بعد میں کوئی ذوق تم نے پیدا کیا ہے تو ظالموں یہ تمہارا کام ہے، اس کا تعلق امام اعظم کے ساتھ نہیں ہے. پھر ذرا سوچو کہ تم بخاری شریف کو مانتے ہو نا؟ بخاری کے کئی اساتذہ ہیں جو امام اعظم کے شاگرد ہیں. شافعی امام اعظم کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، جنہیں اپنے دور میں سب نے امام مانا ہے. آج تم 1400 سال کے بعد اتنے صاحب عقل ہو گئے ہو کہ ان کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہو. تم نے کبھی یہ نہیں سوچا، یہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے، انشاءاللہ کبھی اور صرف امام کی حیات پر، ان کے کارناموں پر، حنفیت کے اوپر، احناف کے اوپر گفتگو ہوگی. فی الحال میں یہ بتا دوں کہ دنیا میں 2/3 آبادی حنفیوں کی ہے، اسی لیے امام اعظم ہے. اور یہ میں مبالغہ نہیں، دیکھ لو، ہندوستان کا 25 کروڑ مسلمان، دنیا میں 1 ارب 50 کروڑ ہے نا، ہندوستان کا 25 کروڑ، پاکستان کا 20 کروڑ، بنگلہ دیش کا 18 کروڑ تقریباً، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھو تو افغانستان کا 15 کروڑ اور ترکی کا 15 کروڑ، جوڑ لو، یہ سب حنفی ہیں نا. تم بھی کہیں کہیں نظر آتے ہو، اب پیٹرو ڈالر کی قوت پر کہیں کہیں تم بھی نظر آتے ہو. 1857 سے پہلے کہیں نظر نہیں آتے تھے. جنگ آزادی میں تمہارا ایک نام ہے، تاریخ پڑھو نا. لیکن اب نظر آ رہے ہو. یاد رکھو کہ جتنے بھی فتنے بادشاہوں کے دربار میں پلتے ہیں جلدی مر جاتے ہیں. احمد بن حنبل کی پیٹھ پہ کوڑے برس رہے ہیں. عباسی بادشاہ مر گیا، احمد آج بھی زندہ ہے. احمد سرہندی کو جیل میں ڈالا گیا ہے، جہانگیر مر گیا ہے، مجدد الفسانی آج بھی زندہ ہے. امام اعظم آج کی طاغوتی قوتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے طاقت کے ساتھ. امام اعظم اپنی فقہ کے ساتھ ہر دور میں زندہ رہیں گے. احمد رضا خان آج کے باطل فی مقابلہ کرنے وہ زندہ رہیں گے، اس لیے کہ ان کا تعلق کسی دربار سے نہیں ہے، ان کا تعلق نبی کے دربار سے ہے. وہ بکے ہیں تو سرکار کی بارگاہ میں بکے ہیں. دنیا بکتی ہے ڈالر والے درباروں میں، اور میرا امام بکا ہے رسول پاک کی دربار میں. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. جو وہاں بک جاتا ہے، جو وہاں بک جاتا ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت خرید نہیں سکتی ہے. میرے عزیز ساتھیوں، اس لیے طاقت اور سرمایہ اور ڈالر کی بنیاد پر اگر ترقی کر رہے ہو تو اپنا انجام بھی دیکھ لو. مستقبل تمہارے حوالے نہیں. ہاں، علم، محبت، ایمان اور عقیدے کی بنیاد پہ آگے بڑھو گے تو یقیناً زندہ رہو گے، اور وہ تمہیں امام اعظم رحمت رضا کے حضور میں ملے گا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی 1/2 آبادی حنفی ہے اور بقیہ اس میں سبھی ہیں. تو ہمیں امام شافعی سے اختلاف نہیں، احمد بن حنبل سے اختلاف نہیں ہے. وہ ہمارے امام ہیں، اہل سنت کے امام ہیں. وہ سب حق پر تھے. قانون فقہ کا یہ ہے کہ ہم حق پر ہیں امکان خطا کے ساتھ، اور وہ خطا پر ہیں امکان صحت کے ساتھ. یعنی ہم حق پر ہیں، غلطی کا امکان ہے. امام شافعی، احمد بن حنبل خطا پر ہیں مگر صحت کا امکان ہے. اور یہ تو میرے اللہ کی مرضی تھی کہ میرے نبی کی کوئی سنت چھوٹنے نہ پائے. میرے آقا نے ہاتھ یہاں بھی باندھا ہے، یہاں ہی باندھا ہے. آخری عمل یہاں باندھنے کا رہا ہے، لیکن یہاں بھی باندھا ہے. میرے آقا نے آمین زور سے بھی کہا اور دھیرے سے بھی کہا ہے. آخری عمل دھیرے سے کہنے کا ہے، تعلیم کے لیے زور سے کہا تھا، مگر دونوں عمل سرکار کا ہے. تو 4 مکتبے اس لیے بن گئے، مکتبہ فکر اور مکتبہ فقہ، کہ میرے رسول کی کوئی سنت چھوٹنے نہ پائے. کسی پہ حنفی عمل کریں، کسی پہ شافعی عمل کریں، کسی پہ حنبلی عمل کریں، جو بھی ادائیں ہیں رسول کی ان پر عمل ہوتا ہے. سب قابل احترام ہیں. جو سنی ہیں، جو مسلک اہل سنت کے قائل ہیں، جو مقلد ہیں. غیر مقلدوں کا مسئلہ ذرا مختلف ہے. وہ تینوں احادیث کو چھوڑ کے ایک کو مانتے ہیں، اور اہل حدیث کہتے ہیں 3 حدیثیں ایک باب میں آئی ہیں، 3 کو مان کے ایک کو مانتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 3 حصے کا انکار کرتے ہیں، ایک حصے قرار کرتے ہیں. اس طرح سے اس حضر کو ختم کر رہے ہیں جو ائمہ کی بارگاہ میں موجود تھا اور احترام رسول کے اعتبار سے. بہرکیف تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والوں کی تعداد دنیا میں، اور ایک خاص بات اور بھی ہے کہ جہاں جہاں بھی کسی مملکت کا نظام تشکیل پایا ہے وہاں حنفی فقہ نافذ کی گئی۔ عراق میں زیادہ حنفی نہیں تھے، مگر جب عراق کا قانون بنا ہے عباسیوں کے دور میں تو فقہ حنفی کی بنیاد پر۔ ترکی عرب سے قریب تھا، مگر جب قانون بنا ہے تو فقہ حنفی کی بنیاد پر۔ مصر میں صلاح الدین ایوبی شافعی تھے، مگر جب مصر کا قانون بنا ہے تو حنفی۔ ہندوستان میں جب قانون بنا ہے تو حنفی قانون بنا ہے، اس لیے کہ تنہا حنفی فقہ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ قیاس کی بنیاد پر، جس پہ تم اعتراض کرتے ہو، اجتہاد کی بنیاد پر ہر دور میں مسائل کو حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر اعضاء کی پیوند کاری، بلڈ ڈونیشن ہے یا گردے کو دینا ہے یا جس نے پیوند کاری کرنا ہے، آج کے دور میں اگر یہ ہو رہا ہے تو کہاں سے تم اسے حاصل کرو گے؟ کیا سرکار کے زمانے میں ہوا تھا؟ صحابہ کے زمانے میں تمہیں اجتہاد کرنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی، تمہیں کہیں نہ کہیں فقہ حنفی کے اصولوں کا سہارا لینا پڑے گا، ورنہ آج کے دور میں چل ہی نہیں سکتے ہو۔ آج کے دور میں جتنی چیزیں نئی پیدا ہو رہی ہیں ان کے جائز یا ناجائز کہنے کے لیے تمہیں اجتہاد کرنا پڑے گا، تمہیں قیاس کے اصولوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ تم مانتے ہو کہ اصول ادلہ اربعہ 4 ہیں، قرآن، سنت، اجماع امت اور قیاس، اس کے بغیر تو تم چل ہی نہیں سکتے ہو، ایک قدم نہیں چل سکتے ہو فقہ حنفی کے بغیر اور اصول قیاس کے بغیر، اصول اجتہاد کے بغیر۔ اور یہ کوئی امام اعظم نے اپنی طرف سے نہیں گڑھا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حدیث تو تم نے پڑھی ہوگی نا، حدیث ہے نا، حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کے میرے آقا بھیج رہے ہیں، ایک نئے ملک پہ حکومت کرنی ہے، نئے مسائل پیش آئیں گے، تو آپ فرماتے ہیں کہ معاذ وہاں فیصلے کس بنیاد پہ کرو گے؟ کہا حضور قرآن کے ذریعے سے۔ کہا اگر قرآن میں نہ پاؤ، یہ نہیں کہا کہ قرآن میں نہ ہو، قرآن میں نہ پاؤ یعنی ہے تو مگر تم نہ پاؤ تو حضور حدیث کے ذریعے سے، حدیث میں نہ پاؤ ثم اجتہد برائی، تو میں اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا۔ اور سرکار نے فرمایا الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدا، تمام تعریف اللہ کی جس نے ہدایت دی، رسول اللہ ہے، رسول اللہ کے رسول کو یعنی فرستادہ کو، جس سے وہ راضی ہے اور جس سے میں راضی ہوں۔ تو امام اعظم کی جو 4 بنیادیں ہیں یہ رسول پاک کی عطا کی ہوئی ہیں، یہ تمہارے گھر سے حاصل نہیں کی گئی ہیں کہ اس پہ تم شبہوں لگاؤ یا الزام عائد کرو۔ اور صرف یہی نہیں، 4 ائمہ کا موقف یہی ہے، تمہارا پتہ نہیں کیا ہے، یہ تو البانی سے پوچھ لینا۔ درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وعلی بارک وسلم۔ ہمارا ایک تسلسل ہے 1400 سال کا امام اعظم سے لے کے امام احمد رضا تک۔ اب یہاں چونکہ امام احمد رضا کو اس بات کا احساس تھا کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ ایک ایسا طبقہ پیدا ہوگا جو فقہ حنفی کو بے الزام لگائے گا، تقلید کو شرک قرار دے گا، وہ جانتے تھے۔ اور یہ اعتراض یہ ہوگا کہ فقہ حنفی پہ دلائل نہیں حدیث کے۔ چنانچہ امام احمد رضا کے معاصرین کو دیکھو، اس زمانے میں جو مفتیان کرام تھے ان کی کتابیں پڑھو، وہ جواب دیتے ہیں، پوچھا جاتا ہے یہ چیز جائز یا ناجائز ہے تو کہتے ہیں ناجائز یا جائز ہے، 2 لفظوں میں جواب، 2 سطر میں جواب، ان کے معاصرین کا معاملہ ہے۔ لیکن جب امام سے پوچھا جاتا ہے تو ایک ایک جواب میں کئی 100 صفحے لکھتے ہیں، پہلے قرآن لکھتے ہیں، پھر حدیث لکھتے ہیں، پھر اجماع امت اور پھر قیاس اور پھر ترجیح دیتے ہیں نظر آتے ہیں۔ یہ امام کے فتاوے کا انوکھا اس سے طریقہ ہے جو آج کے دور میں زبان بندی کے فریضے انجام دے رہا ہے ان باطل قوتوں کے جو حنفیت کے خلاف بول رہے ہیں۔ عصر جدید میں حنفیت پہ بہت بڑا احسان ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی کا، انہوں نے ہمارے مسائل کو استدلال کی زبان عطا فرمائی ہے، دلائل سے آراستہ کیا ہے، دلائل کی قوت عطا فرمائی ہے۔ تم کہتے ہو ان کو حدیثیں نہیں، امام کو نہیں معلوم، امام اعظم کو، احمد رضا کی بارگاہ میں آؤ، کم از کم 8 جلدیں، جامع الحدیث کی 8 جلدیں صرف ان احادیث سے مشتمل ہے جن کا تذکرہ فتاوی رضیہ کے اندر ہے۔ اگر تم طحاوی کو نہیں پڑھ سکتے، اتنے باشعور تو ہو نہیں، روایتی انداز میں پڑھنے کا سرسری پن ہے تمہارے اندر، طحاوی کو پڑھنے کے لیے دماغ چاہیے۔ اگر تم طحاوی کو نہیں پڑھ سکتے ہو، اگر تم عینی کو نہیں پڑھ سکتے ہو،
فتح القدیر کو نہیں پڑھ سکتے ہو تو یار احمد رضا کو پڑھ لو، فتاوی رضویہ کو پڑھ لو، پڑھ سکتے ہو تو تمہارے تمام سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ تمہارا سب سے بڑا محدث جسے تم استاد الکل فی الکل کہتے ہو، میں نے بتا دیا ہے جس نام سے یاد کرتے ہو، احمد رضا کو پڑھ لو۔ بعض معاملات میں اختلاف کیا ہے امام نے تو احادیث سے ایسے دلائل دیے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں تمہارا استاد الکل فی الکل بول نہیں سکا ہے ان کے مقابلے میں۔ تم کیا ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہارے لیے تو ہماری علماء کافی ہیں انشاءاللہ۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی کا یہ احسان عظیم ہے۔ اور عجیب بات ہے، ہندوستان میں فقہ کی 2 کتابیں مرتب ہوئی ہیں فتاوی کی، فتاوی ہندیہ جسے عالمگیری کہتے ہو، اسے تم نے کبھی مانا ہی نہیں، اور فتاوی رضویہ العطایا النبویہ۔ فتاوی ہندیہ جب مرتب ہو رہی تھی تو اورنگزیب عالمگیر نے 300 فقہا کو جمع کیا تھا، انہیں وزیروں کے برابر تنخواہ دی تھی اور ان کو قلم دینے کے لیے اور روشنائی دینے کے لیے بھی نوکر ہوتا تھا۔ میرے امام احمد رضا نے فتاوی رضویہ مرتب کیا بغیر کسی سہارے کے، ایک گوشے میں بیٹھ کر کے، اور اس سے بڑی کتاب مرتب فرمائی ہے دلائل کے اعتبار سے، استدلال کے اعتبار سے۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ جس کی جو کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہو اسے افواہوں کے ذریعے مت لینے کی کوشش کرو، پروپیگنڈے کی زبان بند کر دو، آنکھیں کھولو اور پڑھنے کی کوشش کرو تاکہ تم ان کی عظمت سے واقف ہو سکو۔ یہ سارے ٹاپکس ہیں ان کی حیات کے، مگر سب سے خوبصورت ٹاپک عشق رسول کا ہے۔ یقین مان لو اگر انہوں نے حالات زمانہ اور مستقبل پہ نظر رکھ کر کے اپنے کرامتوں کو، اپنے ولایتوں کو فقہ کے پردے میں نہ چھپایا ہوتا تو آج اپنے وقت سرمد اور منصور ہوتے۔ یہ کوئی سرمد ہی کہہ سکتا ہے، سامنے ہے وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دین بہار پھرتے ہیں۔ آخری مصرع، پہلے گئے تھے سرکار کی زیارت ہوئی، اب تاخیر ہو گئی، بے قرار ہیں تو کہتے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اپنے کو خود نبی کی بارگاہ میں سگ بنا کے پیش کیا، حجابات اٹھے اور نبی کی زیارت ہوئی۔ السلام علیکم۔